جی گریٹنگس ٹو آل آف یو، ویلکم بیک۔ تو ہم فریڈم موومنٹ کر رہے ہیں، اور فریڈم موومنٹ کا یہ ہمارا پارٹ 3 ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں ان تمام سوالوں کو کور کرنے کی جو کسی بھی کمپٹیشن ایگزام میں کمیشن ہم سے پوچھ سکتا ہے۔ تو آج جو فریڈم موومنٹ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ فریڈم موومنٹ کی برتھ کیسے ہوئی، اس کے بعد ہم لارڈس کے تسلسل سے کہ کس طرح ہندوستان کے واسرائے آئے اور ان کے دور میں جو جو ریفارمز ہوئیں، ہم ان سب کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ آج ہمارا تیسرا حصہ ہے، اور آج کا جو پورشن ہے، جو تاریخ کا حصہ ہم کور کریں گے، وہ 1910 سے 1916 تک کے درمیان کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں پتہ ہے لارڈ کروزون آئے، اس کے بعد لارڈ منٹو آئے، اور لارڈ منٹو کے بعد لارڈ ہارڈنج آئیں گے، ٹھیک ہے، لارڈ ہارڈنج۔ اور ان کا ٹینیور جو ہے وہ 1910 سے 1916 کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے دور میں جو جو ریفارمز ہوئیں وہ ہم دیکھیں گے۔ تو جو سب سے پہلا واقعہ ان کے دور میں ہوا، وہ پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ پارٹیشن ہوئی تھی بنگال کی۔ لارڈ کریزون کے دور میں دو ریفارمز ہوئی تھی، ایک بنگال کی پارٹیشن ہوئی تھی اور دوسرا NWPF بنا تھا، تو مسلمانوں کو کچھ ایج ملا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن لارڈ ہارڈنج کے دور میں کیا ہوگا کہ بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، آپ کو پتہ ہے، ویسٹ بنگال اور ایسٹ بنگال، ٹھیک ہے۔ اور ویسٹ بنگال جو ہے اس کا کیپٹل کلکتہ تھا، اور ایسٹ کا جو ہے وہ ڈھاکہ رکھا گیا تھا۔ یہ وہ ساری چیزیں جو ہم پہلے کر کے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ لارڈ کریزون کے دور میں یہ سارا کچھ ہوا تھا، پارٹیشن ہوئی تھی 1905 میں، ٹھیک ہے، 16 اکتوبر کو۔ تو ایسٹ بنگال والوں نے اسے قبول کر لیا تھا 22 اکتوبر کو، ٹھیک ہے، جبکہ ویسٹ بنگال والے جو تھے وہ اسے قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے اسے قبول نہیں کیا تھا۔ ان کا موقف کیا تھا جی؟ وہ کہتے تھے جی کہ یہ انگریزوں کی ایک چال ہے، اور وہ مذہب کے نام پر ہمیں تقسیم کر رہے ہیں، مسلمانوں کو الگ صوبہ دے کر۔ اسے ہونا کیا تھا، ان کی سوچ جو تھی وہ دورست تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ آگے جا کے باقی ساری چیزوں میں بھی اس طرح سے وہ مذہب کی بنیاد پر تقسیم کریں گے، حالانکہ مذہب جو ہے وہ تو اکٹھا رہنا اور بردباری سکھاتا ہے۔ تو یہ اسکول آف تھاٹ تھا ویسٹ بنگال کی لیڈرشپ کا، تو انہوں نے قبول نہیں کیا، اور انہوں نے سودیشی موومنٹ چلائی۔ اس کے بارے میں اکثر کمیشن ہم سے پوچھتا ہے، سودیشی موومنٹ کے بارے میں۔ یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ فرسٹ انڈین موومنٹ تھی، ٹھیک ہے۔ یہ انڈیا کے لوگوں کی طرف سے پہلی موومنٹ تھی جو اگینسٹ برٹش تھی، ٹھیک ہے، جو برٹش کے خلاف تھی۔ انہوں نے تقسیم کیا تھا بنگال کو، تو یہ اس کے خلاف ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ کب ہوئی ہے؟ یہ 1905 سے ہی اسٹارٹ ہو گئی ہے، جیسے انہوں نے اناؤنس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی یہ ایک طرح کی ٹریننگ تھی کہ ہم اپنے حقوق کے لیے لڑیں، ٹھیک ہے۔ آگے چل کے دوسری جو پروسیڈنگ بڑی ہوئی ان کے دور میں، وہ ہے کنگ ایڈورڈ کی موت۔ کنگ ایڈورڈ ہمیں پتہ ہے جی، کنگ ایڈورڈ 7، تو یہ یونائٹڈ کنگڈم کے کنگ تھے۔ اور اس کے بعد جو تھا تو یہ فوت ہو گئے جی 1911 میں۔ تو ان کے تخت پر اب جو ہے ان کے بیٹے نے بیٹھنا تھا، پرنس جو تھے۔ تو پرنس اس وقت کہاں تھے جی؟ تو پرنس آئے ہوئے تھے تھائی لینڈ، ٹھیک ہے، ہنٹنگ کے لیے۔ اور کس چیز کی ہنٹنگ کے لیے؟ وائٹ ٹائیگر کی ہنٹنگ کے لیے۔ وائٹ ٹائیگر چونکہ بڑا ریئر ہوتا ہے، تو بادشاہوں کے شوق ہوتے ہیں، تو وہ تھائی لینڈ میں وائٹ ٹائیگر کی ہنٹنگ کے لیے آئے ہوئے تھے۔ پیچھے سے کنگ ایڈورڈ 5 جو ہیں وہ فوت ہو گئے۔ اب تاج پوشی کرنی ہے جی، ٹھیک ہے۔ تاج پوشی کیسے کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو برٹش حکومت نے سوچا یہ کہ چونکہ وہ تخت کو زیادہ دیر خالی نہیں رکھ سکتے، تو انہوں نے سوچا جی کہ ایک طرف سے پرنس صاحب چلیں گے، ٹھیک ہے، اور ایک طرف سے جو کنگ کا تاج ہے وہ چلے گا۔ اور انڈیا میں جو ہے، انڈیا بھی چونکہ انہی کی کالونی تھی، ان کی تاج پوشی کر دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن انڈیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ انڈیا میں ہو رہی ہے جی سودیشی موومنٹ، ٹھیک ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ بنگال کو تقسیم نہ کریں، مذہب کی بنیاد پر کم از کم، ٹھیک ہے۔
تو ادھر لارڈ ہارڈنج بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کیا کیا جی، سب سے پہلے اچھا جو برٹش کا کیپٹل تھا 1911 تک وہ تھا کلکتہ. ٹھیک ہے، یہ پرلی طرف تھا کیونکہ جتنی بھی انویژن ہوئی ہے وہ افغانستان کی طرف سے ہوئی ہے، تو انہوں نے اپنا جو کیپٹل تھا وہ دوسری طرف بنگال کی طرف رکھا ہوا تھا تاکہ خطرے سے جو ہے وہ اوائڈ کیا جا سکے خطرے کو. ٹھیک، تو انہوں نے کلکتہ سے کیپٹل شفٹ کیا ہے 1911 میں دلی. ٹھیک ہے، اور دلی میں جو ہے وہ کنگ کی تاج پوشی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جارج پنجم کی. تو چونکہ بادشاہ نیا نیا بنا تھا تو انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنے لوگوں کو خوش کرنا تھا، تو اس نے پوچھا جی ہارڈنج سے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ بنگال کو جو ہے وہ یونائٹڈ کرنا چاہتے ہیں. تو اس نے تنسیخ بنگال کے آرڈر دے دیے، بنگال کو ری یونائٹ کر دیا تھا. ٹھیک ہے جی، تو اس سے جو تھا یہ پہلی کامیاب تحریک تھی جو ہندوستانیوں نے برٹش کے خلاف کی اور اپنے مقاصد میں قائم وہ جو ہیں کامیابی ہوئے ہیں. تو یہ اناؤنسمنٹ کب ہوئی ہے جی؟ 1911 میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آگے کیا ہوگا جی؟ اچھا، اسی کی وجہ سے نا ہمیں پتہ ہے ڈھاکہ میں نواب سلیم اللہ خان صاحب تھے. ٹھیک ہے، جن کے گھر پہ یہ انڈین آل انڈیا مسلم لیگ بھی بنی تھی. تو انہوں نے سیاست چھوڑ دی تھی. کب چھوڑی جی؟ 1912 میں. اگلے ہی سال انہوں نے سیاست چھوڑ دی. انہوں نے کہا جی کہ میں بڑا دل برداشتہ ہوں تو میں سیاست چھوڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے، چونکہ ہندو جو ہیں وہ مطلب نواب سلیم اللہ خان صاحب کی جو ہے جتنی بھی سیاست تھی وہ چونکہ مذہبی کارڈ پر تھی. ٹھیک ہے، تو مذہبی کارڈ کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا. مسلمانوں کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے تقسیم جو ہے وہ بنتی نہیں ہے. تو اس وجہ سے نواب سلیم اللہ خان نے سیاست چھوڑی. پوچھا گیا کب چھوڑی جی؟ 1912 میں، ایک سال بعد تنسیخ بنگال کے بعد. آگے جو تیسرا بڑا واقعہ ہوا ہے جی ان کے دور میں وہ ہوا ہے جی کانپور انسیڈنٹ. تو کانپور انسیڈنٹ 1913 میں ہوا ہے. تو یہ تھا کیا جی؟ تو ایک مسجد تھی اور روڈ بن رہا تھا اصل میں. ٹھیک ہے، روڈ بن رہا تھا. کہاں بن رہا تھا جی؟ کانپور کے علاقے میں. اور مسجد کی جو ہے نا چار دیواری کا کچھ حصہ جو ہے وہ اس روڈ کی زد میں آ رہا تھا. ٹھیک ہے، تو جو بنانے والے کانٹریکٹر تھے انہوں نے کیا کیا جی، مسجد کی جو دیوار ہے، ٹھیک ہے، جو باؤنڈریز ہیں اسے چینج کر دیا. ٹھیک ہے، تو کئی لوگ جو اس وقت ذرا مذہبی جوش و خروش زیادہ رکھتے تھے انہوں نے ریٹیلیٹ کیا جی. ٹھیک ہے، اور لوگوں کے ساتھ جو ہاتھا پائی شروع ہو گئی ہے. تو اس وقت جو ہے جو سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے سیز فائر کر دیا. ٹھیک ہے، انہوں نے فائر کھول دیا تھا اور اس کے نتیجے میں 133 مسلمز جو تھے وہ مار دیے گئے تھے. ٹھیک ہے، اور کافی سارے زخمی ہوئے تھے. تو کانپور انسیڈنٹ جو ہے اس کے بارے میں وہ پوچھتا ہے کب ہوا تھا، کیا سلسلہ تھا. تو مسجد کی دیوار سرکائی تھی اور اس کو بعد میں اخباروں میں یہ بھی لکھا گیا کہ مسجد کو شہید کیا گیا اور وہ باقی سارا کچھ. اچھا، اس کے بعد جو چوتھا واقعہ ہوا وہ ہے جناح جوائنٹ مسلم لیگ. تو یہ سارا کچھ جو ہے لارڈ ہارڈنج کے دور میں ہی ہو رہا ہے. تو مسلم لیگ کب جوائن کی؟ 1913 میں ہی. ٹھیک ہے، انہوں نے مسلم لیگ جوائن کی اور کن کے کہنے پر؟ مولانا محمد علی جوہر صاحب کے کہنے پر. ٹھیک ہے، سب سے پہلے انہوں نے 1906 میں جو ہے وہ گوکھلے سے امپریس ہو کے کانگریس جو جوائن کی تھی. ٹھیک ہے، اور اب مولانا محمد علی جوہر صاحب کے کہنے پر انہوں نے یہ جوائن کر لیا. اچھا، ادھر سے ریٹائر نہیں، ادھر سے استعفیٰ نہیں دیا، یہ دونوں میں پیرلل چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور آگے چل کے چونکہ کانپور کا انسیڈنٹ ہوا تھا، مسلمانوں پر ظلم ہوا تھا، تو آگے چل کے تو مسلمانوں کے ساتھ سیمپتھی دکھاتے ہوئے کانگریس نے بھی اور مسلم لیگ نے بھی کافی سارے سٹیپس لیے تھے. یہی ایک سٹیپ تھا لکھنؤ پیکٹ کے نام سے. ٹھیک ہے، ہسٹری سے یاد رکھیے 5 امپورٹنٹ پوائنٹ.
کب ہوا تھا؟ 1916 میں ہوا تھا. اس میں ہوا کیا تھا جی، یہ اصل میں دونوں سیاسی پارٹیز جو تھیں، جو مسلم لیگ تھی وہ اور جو کانگریس تھی، ٹھیک ہے، وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے، ایک ٹیبل پر بیٹھے تھے، ٹھیک ہے. اور یہ سارا ماحول کس نے پرووائڈ کیا تھا؟ کہ ان کی کاوشوں کی وجہ سے ان کے درمیان برج کون بنا تھا؟ تو وہ جناح صاحب بنے تھے، ٹھیک ہے، جناح صاحب بنے تھے. اسی وجہ سے جناح صاحب کو جو ہے وہ خطاب بھی دیا گیا تھا امبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی. یہ کافی بار پوچھا گیا ہے، اور یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ یہ ٹائٹل کنہوں نے دیا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ ایک بنگالی شاعرہ تھی سروجنی نائیڈو صاحبہ تھیں، انہوں نے انہیں ٹائٹل دیا. اچھا، سروجنی نائیڈو صاحبہ کا اپنا بھی ایک ٹائٹل کئی بار پوچھ لیتا ہے، تو وہ نائٹنگیل آف انڈیا جو ہے وہ انہیں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اردو میں بلبل ہند نے کہا جاتا ہے. تو انہوں نے ٹائٹل دیا تھا جناح صاحب کو امبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی، ٹھیک ہے. تو اچھا، یہ لکھنؤ پیکٹ وہ واحد واقعہ تھا جب کیا ہوا ہے جی، کانگریس مان گئی ہے ایگریڈ آن سیپریٹ الیکٹروڈ، ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو برٹش تھی وہ 1909 میں مان چکی تھی، انہوں نے 33% مسلمس کے لیے دے دی تھی. لیکن کانگریس کا مسلسل یہ دعویٰ تھا کہ صرف ہم ہی نمائندہ جماعت ہیں اور ہم ہی مسلمانوں، سکھوں، عیسائیوں سب کی نمائندہ جماعت ہے. تو انہوں نے جو ہے جا کر 1916 میں یہ تسلیم کر لیا ہے، ٹھیک ہے، کہ سیپریٹ الیکٹروڈ ہوں گے، ٹھیک ہے. آگے چل کے اچھا، اس کانفرنس پر سائن کس کس نے کیے تھے؟ یہ بھی سوال پوچھا گیا. تو مسلم لیگ کی طرف سے جناح صاحب نے سائن کیے تھے، ٹھیک ہے، اور کانگریس کی طرف سے تلک صاحب نے، ان کا پورا نام تھا بی جے تلک صاحب، تو انہوں نے سائن کیے تھے اس پر. اچھا، انہی کے دور میں، لارڈ ہارڈنج کے دور میں گاندھی جو تھے وہ واپس آئے تھے جی ساؤتھ افریقہ سے. کب آئے تھے جی؟ 1915 میں، ٹھیک ہے. لکھنؤ پیکٹ میں وہ موجود تھے، تو گاندھی بھی آئے تھے اور یہ سارے واقعات. اچھا، کچھ اخبار بھی لانچ ہوئے ہیں انہی کے دور میں، کچھ نیوز پیپر اس کے بارے میں پوچھ لیتا ہے اکثر پیپروں میں. تو 3 بڑے اخبار تھے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو تھا جی ہمدرد، جو لانچ ہوا ہے جی 1911 میں. اس کے بعد لانچ ہوا جی الہلال، یہ ہوا جی 1912 میں. اور کیمریٹ، یہ ہوا جی 1913 میں. تو یہ جو باہر والے یہ دونوں ہیں، ان کو شروع کرنے والے تھے مولانا محمد علی جوہر صاحب، ٹھیک ہے. جبکہ الہلال صاحب جو تھا، الہلال جو نیوز پیپر تھا اسے شروع کیا تھا ابوالکلام آزاد صاحب نے، ٹھیک ہے. تو آگے چل کے ان کی بڑی خدمات ہوں گی. تو یہی کچھ تھا جو 1916 تک جو واقعات ہوئے ہیں وہ یہی ہیں. اس کے بعد لارڈ جو آئیں گے وہ کلم فورڈ ہوں گے، ٹھیک ہے. تو ان کے دور کو ہم ڈیٹیلڈ ڈسکشن کریں گے. اچھا، انہی کے دور میں ہم دیکھتے ہیں، یہاں آ جائیں 7واں. انہی کے دور میں جو ہے وہ ورلڈ وار بھی سٹارٹ ہو جائے گی، ورلڈ وار فرسٹ سٹارٹ ہو جائے گی. اور اس میں آپ کو پتہ ہے ایک طرف ہمارا یو کے ہوگا اور دوسری طرف آٹومن امپائر ہوگا، ٹھیک ہے. تو یو کے جو ہے وہ یہاں سے انڈیا سے جو ہے وہ لوگ بھرتی کر کے آرمی جو ہے وہ لے کے جا رہی ہے. اور وہ آرمی ظاہر سی بات ہے اس میں نچلے طبقے میں مسلم بھی ہوں گے اور ہندو بھی ہوں گے، ٹھیک ہے. اور ان کو آٹومن امپائر، جس سے ویسے ہی مسلمانوں کی ہمدردیاں تھیں، چونکہ مکہ شریف وہاں تھا اور مدینہ اور باقی سارے ان کی جو ہوتی ہیں
باقی ساری مقدس مقامات وہاں تھے، تو ایک قدرتی افیکشن تھی ان کی آٹومن امپائر کی طرف سے، ٹھیک ہے، خلافت تھی ادھر. تو ان سب وجوہات کی وجہ سے تو آرمی میں بھی تھوڑی سی ریٹیلیشن ہوگی، اور آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ ایک تحریک بھی چلے گی، ٹھیک ہے، خلافت موومنٹ کے نام سے. تو وہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے اور اس کو بڑا ڈیٹیلڈ جو ہے وہ کریں گے، اسٹڈی کریں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے بعد ہی جو ہے وہ ریڈ وولٹ جو ہے ایک وہ بھی آئے گا، ایکٹ آئے گا، ٹھیک ہے، 1919 میں. تو ہم ساری چیزوں کو جو ہے وہ دیکھیں گے. اور آج کے لیے یہی تھا، ٹھیک ہے، چھوٹی ویڈیو ہے، اسے ضرور اپنے نوٹس میں شامل کریں، اور ہم جلدی جو ہے وہ دوبارہ ملتے ہیں.